بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ انہی لوگوں کا میں ذکر آج احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع دعوات لا ترد، 4 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی دعا دعوت الحاج حتی یرجع، حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، ودعوت الغازی، اور دوسری دعا غازی کی یعنی مجاہد کی دعا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، ودعوت المریض حتی یبرأ، اور مریض کی یعنی بیمار کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو جائے، یعنی بیماری کے عالم میں جتنی دعائیں وہ کرے گا وہ ساری کی ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ وَدَعْوَةُ الْأَخِي لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، حضور فرماتے ہیں اور چوتھی وہ دعا جو ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر کرتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے ایسے بھائی کے لیے دعا کرے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو 4 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ قبول فرماتا ہے، حاجی کی دعا، مجاہد کی دعا، بیمار کی دعا، اور مسلمان بھائی کی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر کی جانے والی دعا۔ لیکن حضور نے فرمایا وَأَسْرَعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ إِجَابَةً دَعْوَةُ الْأَخِي لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، حضور فرماتے ہیں ان دعاؤں میں سے بھی جو سب سے جلدی قبول ہوتی ہے وہ ایک مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر کی جانے والی دعا، یعنی یہ جلدی مقبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا اربعۃ دعوتہم مستجابہ، 4 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا الامام العادل، انصاف کرنے والا، عدل پرول بادشاہ یا حاکم، والرجل یدعو لاخیہ بظہر الغیب، اور وہ آدمی جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، وَرَجُلٌ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ، اور وہ آدمی جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ وہ خوش نصیب مسلمان جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی بیمار ہو، آزمائش میں ہو، ابتلا میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، اس سے بھی دعا کروانی چاہیے، اس کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا فَاغْتَنِمُوا دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ الْمُبْتَلَىٰ، اے لوگو تم آزمائش زدہ یا تکلیف زدہ مصیبت زدہ مومن کی دعا کو غنیمت سمجھو۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا دعاء المرء المسلم مستجاب لأخیہ بظہر الغیب، کہ ایک مسلمان آدمی کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر مقبول ہوتی ہے۔ عند رأسہ ملک موکل بہ، اس کے سر کے پاس ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے، جب یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، کلما دعا لأخیہ بخیر، جب یہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرے گا، قال الملک آمین، تو فرشتہ کہتا ہے آمین، یعنی اللہ قبول فرمائے تیری دعا کو، ولک مثل ذالک، اور تیرے لیے اسی کے مثل، یعنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرے۔ اس کا اثر یا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اس کی دعا پر فرشتہ آمین کہے گا، اور مزید یہ فرشتہ اس کے لیے بھی دعا کرے گا، فرشتہ کہے گا وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، اے اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنے والے تیرے لیے بھی اسی کے مثل، یعنی اللہ بھی تجھے اتنا اسی کے مثل عطا فرمائے جو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو بڑی فضیلت کی بات ہے، دعا کرنا چاہیے، دعا میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو ایک تو یہ کہ آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہیں گے، اور مزید یہ کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، وہ کہیں گے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، تمہارے لیے اسی کے مثل۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ،
ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے ایک نبی کی دعا اس کی امت کے لیے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں باپ کی قید یہ قید اتفاقی ہے، مراد یہ ہے ماں باپ والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امت کے لیے۔ تشبیہ قبولیت میں ہے، مطلب یہ ہے جس طریقے سے نبی اپنی امت کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے اپنے لیے دعائیں کرنے کی گزارش کیا کریں، دعا کی درخواست کیا کریں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور باب اجابت سے ٹکراتی ہے، ماں باپ سے دعائیں لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا دعاء المحسن الیہ للمحسن لا یرد، کہ محسن الیہ کی دعا محسن کے لیے رد نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے ایک آدمی نے کسی مسلمان پر احسان کیا تو جس مسلمان پر احسان کیا یہ اگر اپنے محسن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آپ پر کوئی بھی احسان کرے، زندگی میں کبھی کوئی کسی طرح کا آپ پر احسان کرے تو آپ اس کے لیے دعا ضرور کر دیا کریں، اور سب سے پیاری وہ دعا ہے، وہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، کہ جس کے ساتھ احسان کیا گیا اس نے احسان کرنے والے سے کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں اس نے تعریف میں مبالغہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی پر احسان کیا جاتا ہے تو یقیناً جس پر احسان کیا جائے وہ اپنے محسن کی تعریف کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرا یہ سب سے بڑی دعا ہے، یہ ایک ایسی تعریف ہے کہ اسے بڑھ کر کے کوئی تعریف نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے محسن کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو جزاک اللہ خیرا کہہ دیا کریں۔ اور یہ دیکھیں یہ حدیث شریف کے الفاظ، اس میں ہمارے لیے کتنا درس ہے، کیسی نصیحت ہے کہ اس جملے کے اندر اس کا شکر بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے اور اس کے لیے دعا بھی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں اس کو اپنی زبان زد کر لو، جزاک اللہ خیرہ۔ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے، کوئی بھلائی کرے تو اس کو کہہ دیا کرو جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں مقبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی دعا دعوت الوالد علی ولدہ، پہلی ماں باپ کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے۔ یاد رکھو جس طریقے سے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی بد دعا بھی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی ایسا موقع اپنے ماں باپ کو نہ دینا کہ وہ تمہارے لیے دعائیں ہلاکت کریں یا بد دعا کریں، اس لیے کہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ وہ سیدھے جا کر کے باب اجابت سے ٹکراتے ہیں۔ پھر ایسی اولاد کا یا ایسے بچوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ بھی لوگ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے بچائے جو اپنے ماں باپ کو ستا کر کے ان کی بد دعائیں لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ماں باپ کی بد دعا اپنی اولاد کے حق میں یہ مقبول ہوتی ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے منہ سے نکلے ہوئی آہ یا اس کی کراہ وہ سیدھی جا کر کے باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں مظلوم کسی پر ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا مظلوم کی ہو سکتا ہے کوئی کوٹ کچہری والے نہ سنیں، وہاں اس کی جو ہے رسائی نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی ایسی رسائی ہے کہ بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، سیدھی اس کی آہ جا کر کے باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم سے بچائے۔ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا اتقوا الظلم، اے لوگو تم ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن بہت ساری تاریکیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن یہ ظلم بہت ساری تاریکیاں انسان کے لیے لائے گا، یعنی
وہ تاریکیاں ایسی ہوں گی جو اس کو جنت سے ہٹا کر کے جہنم کے اندھیرے کی طرف دھکیل دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احادیث سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔